السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے روزے کا مقصد۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک اس مہینے کو پانے کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی اللہ تو اسے قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس مہینے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیں گے تو پھر اس کے ایک ایک لمحہ کا صحیح استعمال کریں گے۔ لیکن کیا ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہر شخص اپنے نفس سے پوچھے، اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا تو اس رمضان مبارک کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ پانا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، جسے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں کم عبادت کرتا تھا، اور یہ پہلے آدمی کی شہادت کے 1 سال کے بعد وفات ہوا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا اور اس کے روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست و احباب
پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی اور ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر لیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت نہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ آنے والا رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں یہ موقع غنیمت سمجھ کر اس مبارک مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی ویلو کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے جانتے ہیں؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے جو مر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے، ان سے اگر پوچھا جائے، یہ تو محال ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے، نہ وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ اگر کسی چیز کی خواہش کرو، تمنا کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر والے یہ جواب دیں گے لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّن رَمَضَانَ، سب سے زیادہ رمضان کے ایک دن کی خواہش کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے، لیکن انہیں ہرگز ملنے والا نہیں ہے، ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ اور آج ہمیں ایک دن نہیں، پورا مہینہ ملا ہوا ہے تاکہ ہم اس میں نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ اتنا عظیم مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم اپنی قیمتی وقت کو کہاں گزار رہے ہیں؟ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، چوک چوراہوں پہ، یا کتنے ایسے نوجوان ہیں یا ایسی بہنیں ہیں جو موبائل دیکھتے دیکھتے یا سیریل یا دوسری چیزیں، آج کل تو اکثر نوجوانوں کو ریلز کا بڑا شوق لگ گیا، اس میں اچھا خاصا وقت برباد کر دیتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سوچیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم کیسی بیہودہ چیزوں میں آج ملوث ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ آج جو میرا موضوع ہے روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ اب ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے، اپنے نفس سے پوچھے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے جس کا ہم نے روزہ رکھا۔ کسی کی عمر 25 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 60 70 80 سال ہے، اور اپنی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ابھی تک متقی بن پائے یا نہیں پائے، ہم پرہیزگار بنے یا نہیں بنے، ہم تقوی میں کچھ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے، کیونکہ روزے کا مقصد تو تقوی حاصل کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائی، اپنے آپ سے سوال کریں، ابھی بھی وقت ہے، صرف 3 روزے ختم ہوئے اور آج 4تھا روزہ ہے، ابھی بھی وقت ہے، محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے رمضان کی طرح یہ رمضان بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن
سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ جانتے ہو تقوی کیا ہے؟ تقوی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ تعالیٰ کا ڈر، وحی پر عمل، تھوڑے پر قناعت، اور موت کی تیاری. یہ تقوی ہے. یہ 4 چیزوں کے مجموعے کو تقوی کہتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو یہ ڈر، یہ خوف کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ موجودہ وقت میں اکثر و بیشتر لوگ موبائل میں کتنا وقت برباد کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو فحاشی اور بیہودہ قسم کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو اس وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جب ہم اکیلے رہتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، تو کتنی برائیاں کرتے ہیں، اس وقت ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا. میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو رات میں گھوما کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ پریشان ہوں، مصیبت سے دوچار ہوں، تو جائزہ لینے کے لیے رات میں گشت کیا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے. ایک مرتبہ اندھیری رات ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ. تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹی، اندھیری رات ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، عمر تھوڑے دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے، بیٹی کا جو جواب ہے کتنا پیارا جواب ہے. بیٹی کہتی ہے پیاری ماں، عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے کہیں کہاں بھاگو گے؟ اللہ اکبر. یہی احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے جب ہم تنہائی میں رہتے ہیں، اکیلے میں رہتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اپنے تمام معاملات میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، رب کو ہمیں جواب دینا ہے، رب ہم سے سوال کرے گا. سبحان اللہ. آج لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں، میں اچھا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن تنہائی میں کتنی برائیاں کرتے ہیں. اگر یہ برائیاں لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. میرے بھائیوں، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اپنے تمام معاملات میں ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے وحی پر عمل کرنا. وحی کیا ہے؟ وحی کہتے ہیں قرآن اور صحیح احادیث کو، یعنی قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنا. اگر آپ واقعی متقی ہیں تو قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کریں گے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا، سلف صالحین نے عمل کیا. اور یاد رکھیں، عمل سے پہلے علم ضروری ہے. شریعت کے کسی بھی احکام پر، حکم پر جب عمل کریں گے آپ، تو عمل کیسے کریں گے جب تک آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے؟ تو عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ اگر علم ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو، پس علم حاصل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس علم کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ہے توحید کا علم، اور ہر انسان پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے، توحید کا علم حاصل کرے. تو میں اپنے تمام سامعین کرام سے سوال کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جس نے توحید کا علم حاصل کیا ہے؟
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون، یعنی توحید کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو، توحید کے لیے۔ اور آج ہم توحید ہی کو سیکھنا نہیں چاہتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ توحید کیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں توحید ہی نہیں ہے تو آپ متقی کیسے ہیں؟ اگر ہم واقعی متقی بننا چاہتے ہیں تو علم حاصل کریں اور توحید کا علم حاصل کریں، کیونکہ علماء ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد علم حاصل کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں تو یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ فلاں جگہ کانفرنس ہے، فلاں جگہ کانفرنس ہے، یہاں گئے وہاں گئے، علم حاصل کر لیے۔ بھائی یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہے، لیکن سلف صالحین کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے؟ استاد کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سلسلہ وار علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہم استاد کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں ویسے ہی علم حاصل کرنا چاہیے جس طریقے سے سلف صالحین علم حاصل کرتے تھے۔ استاد کے پاس بیٹھ کر ہمیں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، سلسلے وار علم۔ کم از کم دن میں آپ کو، ہم سب کو کم از کم 1-2 گھنٹہ تو ضرور نکالنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے پاس ہر چیز کا وقت رہتا ہے، لیکن جب علم کی بات آتی ہے، کچھ سیکھنے کی بات آتی ہے، آخرت بنانے کی بات آتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو تقوی کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑے پر قناعت کرنا۔ پہلی چیز کیا تھا؟ اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز وحی پر عمل کرنا، اور وحی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اگر آپ واقعی متقی ہیں اور متقی بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان پر صبر کریں، اس پر خوش ہو جائیں، اسی پر راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بے صبری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے دنیا کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہے اس پر ہم ناشکری کر بیٹھیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور مزید عطا کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز جو تقوی کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ موت کی تیاری۔ اگر ہم واقعی متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم موت کی تیاری کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ آج ہم موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ ہر کوئی ذرا سوچیں کہ اگر ابھی ملک الموت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، ابھی اسی وقت آ جائے، تو کیا ہم تیار ہیں؟ ہر نفس اپنے آپ کو
خوب اچھے سے جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر ابھی ملک الموت ہمارے پاس آ جائے تو ہم تیار ہیں؟ اگر واقعی اپنے اندر آپ جائزہ لیں کہ ہمارے اندر اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں، ہر نفس جانتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر واقعی کسی کے اندر اچھائیاں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ نیک اعمال محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے کر پائے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر برائیاں ہیں، گناہ ہے، وہ اپنے آپ کو خوب اچھے سے جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، ہم نے بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں رب العالمین کی، تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ چاہے جو بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اگر سچی توبہ کی جائے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ یہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول تقوی کے تعلق سے، کہ تقوی کیا ہے؟ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: اللہ کا ڈر، وحی پر عمل، تھوڑے پر قناعت، اور موت کی تیاری۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اور اس کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ محترم حضرات، اگر ہم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن متقی نہیں بن پائے، تو ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنی تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، ورنہ جس طرح کئی رمضان گزر گئے یہ بھی رمضان گزر جائیں گے۔ تو ابھی وقت ہے، کم سے کم ابھی اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اپنی پچھلی تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اس مبارک مہینے کے مکمل روزے رکھیں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور دوسرے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام، نیکی کے کام رمضان المبارک میں کرتے تھے، جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات ملاقات کرتے، اور ملاقات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ اور جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کام کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خیر کے، نیکی کے تمام کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید بھی سناتے تھے، اور سلف صالحین بھی رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، چاہے مرد ہو عورت ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھیں۔ روزانہ 1 پارہ کر کے پڑھیں گے تو 30 دنوں میں 30 پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 1 پارہ تقریباً 20 صفحے کا ہوتا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے جب ہم مسجد جاتے ہیں تو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے
صرف 4 صفحہ کر کے اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارا ایک دن میں ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے نا؟ لیکن یہ آسانیاں کس کے لیے ہے؟ یہ آسانیاں اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، نیکیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی بہترین موقع دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور کثرت سے نیک اعمال کر کے رب کی رحمتوں کے مستحق بنیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پائے، پھر ان سے نیکی نہ کرے، پھر مر جائے اور وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ پھر انہوں نے کہا، یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر وہ اس حالت میں مر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں کی گئی، انہیں معاف نہیں کیا گیا، ان کے گناہوں کو نہیں بخشا گیا اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہا۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ہم غفلتوں میں گزار دیں اور رب کی رحمتوں کے مستحق نہ بن پائیں۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا اپنے آپ کی محاسبہ کریں کہ آج سے 10 دن پہلے تک آپ کیا کرتے تھے۔ تو پہلے جو کچھ اگر گناہ کرتے تھے ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں، تقوی و پرہیزگاری میں آگے بڑھیں۔ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر ان صفات کو، نیک اچھی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم ہے کسی کو متقیوں کی کیا صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ آج کل تو لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی کئی صفات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نیک بن جائیں۔ نیک لوگوں کی جو سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ یعنی جسے اس نے نہیں دیکھا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر نہ دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان ہونے سے انسان اور اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر کسی انسان کا ایمان نہ ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو غیبی چیزیں ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو متقیوں کی جو صفات ہیں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور پھر ان کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے، لیکن کس طریقے سے ان چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے؟ کیا ہم نے یہ سیکھا ہے؟ کسی نے یہ سیکھا ہے کہ ان چیزوں پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر
جو ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر کے بھلائی برائی پر جو ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان تو ہے ہمارا، لیکن کس طریقے سے ان پر ایمان لایا جاتا ہے یہ ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، سبحان اللہ، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم حضرات، تو اس طریقے سے کئی صفات اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی بیان کی ہے جسے ہمیں سیکھنا چاہیے اور پھر انہیں اپنے اندر ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، مکمل رمضان تک ہر سنڈے کو اسی طرح انشاءاللہ ہمارا درس رہے گا، یعنی 2 بجے ہمارا درس شروع ہوگا ہر اتوار کو۔ اس لیے تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔